آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت نہ صرف مایوس ہو چکے ہیں بلکہ بیزاری کی انتہا پر ہیں۔ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ 300 ارب ڈالر کپتان لائے گا، 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ مارے گا اور باقی جناب قوم کی ترقی و خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے۔ تیل عام آدمی کے لیے ڈیزل، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے مگر وہ ڈیزل اور تیل کا انتظام نہیں کر سکتا۔ منی لانڈرنگ جو فورن اکاؤنٹس PTI کے ہیں 23 اکاؤنٹس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ جی آ رہی آواز۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں بجھ رہی، اور علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں، میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو۔ کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں، جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے، خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے، جدھر قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، آج مجھے بتا دیں ایک ملک جو ترقی کیا ہو، اور وہ ہوتا کیا چیز تباہ کرتی ہے ملک کو؟ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ NRO ہے، مطلب کہ طاقتور کو آپ NRO دے دیں، غریب لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں۔ یہ قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ آج دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک ملک دیکھیں، کون سا خوشحال ملک ہے اور کون سا غریب ترین ملک ہے۔ وسائل کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ جو سب سے وسائل میں امیر ترین ملک ہیں وہ اس وقت غریب ترین ہے، وہ غربت سب سے زیادہ ہے۔ اور جن ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں، وسائل ہے ہی نہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ میں تو صرف ٹورزم ہی ہے، یا اسکینڈینیویا کے ملکوں میں کیا ان کی خاص چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں خوشحال ترین ملک ہے۔ وجہ اس کی کہ وہاں قانون ہے، وہاں رول آف لا ہے۔ اور دوسرے ملکوں کے اندر جدھر یہ آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، غریب ملکوں کو دیکھ لیں، ایک ایک ملک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اسی طرح کے کرپٹ پرائم منسٹر آتے ہیں، کرپٹ پریزیڈنٹس آتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے وہ اور ان کی منسٹرز ملک کو لوٹتے ہیں، وہ سارے ملک کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ وہ کیوں باہر لے جانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ملک میں رکھیں گے تو پیسہ نظر آ جائے گا، اس لیے چوری کر کے ملک سے پیسہ جب باہر دگنا نقصان کرتے ہیں ملک کو۔ منی لانڈرنگ جو ہے، جب ایک غریب ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا نقصان کرتا ہے۔ کیسے نقصان کرتا ہے؟ ڈالر خریدنے پڑتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے، یا حوالہ ہنڈی سے ڈالر لیتے ہیں پھر باہر جاتا ہے۔ وہ ڈالر جب آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں ڈالر کم ہوتے ہیں، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے آپ کا۔ جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ جب روپیہ گر جاتا ہے آپ کا، جو چیز باہر سے لاتے ہو، تیل، بجلی، کھانا پینے، سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔
آج جو سب سے بڑی وجہ غریب ملکوں کے اندر غربت کیا وجہ ہے کہ وہاں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکو چور جو اوپر آ کے ملک لوٹ کے ساروں نے اپنے ملکوں کو کنگال کر دیا, مقروض کر دیا. مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا کے عثمانوں پہ لے گیا. جیسے ہی مہاتر محمد 20 سال کے بعد گئے, ادھر بھی ایک اس طرح کا آدمی آ گیا جس طرح ہمارے یہ جو اے پی ٹی ایم ٹائپ لوگ ہیں, اس نے بھی آ کے اپنا ملک لوٹا, منی لانڈرنگ کی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ وہ ملیشیا جو خوشحال ترین ملک تھا وہ مقروض ہو گیا, اور وہ آج ان کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جس نے اس کو مقروض کیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے, اس کو عظیم ملک بننا ہے, مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے, تو طاقتور کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا احتساب کریں بجائے کمزوروں کا. کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا. پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے. اور پھر جب ایک ملک کا قانون طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا, وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آج آپ یہ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے ان یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو. میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو این آر او دے دیا نا, یہ یاد رکھنا, میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا, ہر چیز بہتر تھی, قرضے بھی اتنے نہیں تھے. جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا. لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوں کو 2 این آر او دیے, وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر, وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں. جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے, جن کی ثابت ہوگی کرپشن. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے, ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا. سر محل اس کو این آر او دے دیا, پیسے پاکستان آنے تھے, این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے, وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے, وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, این آر او دے کے, اور وہ جو اس کی بات پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے.